رکوع 14 میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے جھگڑوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جھگڑا نمبر 1، دونوں کا حق پر ہونے اور دوسروں کا گمراہ ہونے کا دعویٰ۔ جھگڑا نمبر 2، مسجد یعنی بیت المقدس پر حق کا دعویٰ۔ جھگڑا نمبر 3، قبلے کی سمت کا جھگڑا۔ جھگڑا نمبر 4، ہمارے پیغمبر اللہ کی اولاد ہیں۔ جھگڑا نمبر 5، اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے یا کوئی نشانی دکھانے کا مطالبہ۔ ابن کثیر میں ہے، نجران کے نصرانیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت یہودیوں کا ایک وفد بھی ملاقات کے لیے موجود تھا۔ یہودیوں نے عیسائیوں کو اور عیسائیوں نے یہودیوں کو گمراہ بتایا، حالانکہ دونوں کتابیں تورات اور انجیل ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، جبکہ ان کی نافرمانیوں، دین میں تحریف کی وجہ سے دین ان سے چھن چکا تھا، اور اب نہ یہودی حق پر تھے اور نہ عیسائی۔ اسی لیے فرمایا، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی یعنی مشرک کہتے ہیں جو خود کچھ نہیں جانتے، سو اللہ قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ جھگڑا نمبر 2، مسجد یعنی بیت المقدس پر حق کا دعویٰ۔ بادشاہ روم نے بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا تھا اور تورات کو جلا دیا تھا، ایسے ہی جیسے کفار مکہ نے مسلمانوں کو عبادت کے لیے خانہ کعبہ میں داخلے سے روک دیا تھا، اسی طرح یہود نے نصارہ کو بیت المقدس میں جانے سے روکا اور ورس پرسیکیوشن کا ارتکاب کیا۔ اللہ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور اس کی خرابی کے در پہ ہو۔ انہیں تو یہ چاہیے کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ جھگڑا نمبر 3، قبلہ کی سمت ہماری ٹھیک ہے۔ یہود اور نصارہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جس رخ عبادت کرتے ہیں وہی درست ہے، کیونکہ یہودی دیوار گریا کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح عیسائی جہاں حضرت مریم علیہ السلام کا کمرہ تھا اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جھگڑا نمبر 4، اللہ کی اولاد۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اسی طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، جبکہ مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اللہ ان کے اس بےہودہ دعوے کو قرآن میں یوں رد فرماتا ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، نہیں، وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اسی کا تابعدار ہے۔ انسان جب کسی چیز کو تخلیق کرنے کی کوشش یا خواہش کرتا ہے تو اسے مادی وسائل اور متعلقہ سامان کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنے ذہن میں آئے خیال کو عملی شکل دے سکے، مگر اللہ وہ عظیم الشان خالق ہے جو تخلیق کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں۔ بدیع کا مطلب پیک آف کریٹیوٹی ہے کہ اللہ وہ چیزیں تخلیق فرماتا ہے جن کی نہ تو پہلے کوئی مثال ہوتی ہے اور نہ کوئی وجود ہوتا ہے، وہ تو بس صرف حکم دیتا ہے اور اس کے مطابق عمل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جس کام کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ جھگڑا نمبر 5، اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے یا براہ راست نشانی دیکھنے کا مطالبہ۔ بنی اسرائیل اپنی حجت بازی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ بھی کرتے تھے کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ
ہم کلام کیوں نہیں ہوتا؟ یہی حجت عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی، اور اب یہی حجت مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دی کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ ہم سے خود کیوں نہیں کہتا، ہم خود بھی تو اس سے اس کا کلام سنیں۔ قرآن میں ہے، اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ کے دل سابقہ یہودی اور عیسائی کفار کی طرح ہو گئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ صاحب یقین لوگوں کے لیے تو بس نشانیاں کافی ہیں، اور جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے وہ کسی صورت ایمان نہ لائیں گے۔ ہم تو اپنی آیات واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔